موجودہ حکومت آخر کار کیا کچھ سوچ رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اور جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات پہلگام اٹیک کے بعد بنے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ آخر کار کرنے والی ہے؟ کیا صحیح جا رہی ہے حکومت؟ کیا لوگوں کا سوچا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں MLA لنگیٹ شیخ خورشید صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کار کیا کچھ نظریہ یہ رکھتے ہیں موجودہ نظام پر. سب سے پہلے بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے، اتنے دیر کو آپ نے وقت دیا. پہلگام اٹیک ہوا، لوگ سارے سڑکوں پہ نکلے، نکارا اس اٹیک کو، مگر اس کے بعد جو حالات بنے ہیں یا پھر جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پہلگام اٹیک کے بعد جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے بھی پروٹیسٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو حالات بنے، چاہے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دی گئی، چاہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہاں پہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کو سزا دینے کی کوشش کی، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایز پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی جو چنے ہوئے نمائندے ہیں یا جو چنی ہوئی سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام رہی اس چیز کو جو ہے ایڈریس کرنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے حالات صحیح ڈائریکشن میں نہیں گئے، چاہے اس کے لیے ہماری جو چنی ہوئی سرکار ہیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، چاہے ہمارے LG صاحب ہیں وہ بھی کہیں، عمر عبداللہ ذمہ دار ہیں، عمر صاحب بھی ذمہ دار ہیں، اور LG صاحب کس چیز کے؟ دیکھیے، عمر صاحب کو اس کے بعد جو ہے نہ صرف ٹورزم کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں نہ صرف وہ ناکام رہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا جو ایک رول ہوتا ہے، جس طریقے سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جس طریقے سے آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی، لیکن اس کے بعد کیا سامنے آیا؟ اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے جو عام کشمیری جو ہے، عام انسان جو ہے وہ شکار ہوئے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم مرکز کے سامنے جو ہے ہم اپنا موقف نہیں رکھ سکے کہ ہمارا جو ہے اس میں کوئی دوش نہیں ہے اور آپ ہمیں دوبارہ جو ہے ہمیں سزا دے دو، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، چاہے ہمارے مکانوں کو اڑایا گیا، چاہے اس کے بعد جو ہے کلیکٹیو پنشمنٹ دیا، چاہے اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو جو ہے خوف و دہشت کا سامنا کرنا پڑا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم فیل ہوئے، اور جس طرح سے ایز اے اسٹیٹس مین، ایز اے لیڈر، جس طرح سے ہمارے چیف منسٹر صاحب اس بات کو سینٹر کے سامنے رکھ سکتے تھے، نہیں رکھی. آلدو یہ ایک ناکامی ان کی بھی نہیں تھی، ناکامی یہ LG صاحب کی تھی، ناکامی یہاں پہ جو ہے مطلب ان لوگوں کی تھی جو سیکورٹی کے کنٹرول میں تھے، ناکامی مرکز کی تھی، BJP کی تھی. لیکن کہیں نہ کہیں جو انہوں نے اپنی ناکامی کو دبانے کے اور چھپانے کے لیے جو اپنا سارا دوش جو ہے ہمارے اوپر، جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہے اس بات کو ایڈریس نہیں کر سکے کہ اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں. مگر ایک بات ضرور نظر آ رہی ہے، لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں، پہلگام میں میٹنگ ہوئی، گلمرگ میں میٹنگ ہوئی، سائیکل چلاتے دکھے چیف منسٹر عمر عبداللہ، اوور آل ایک میسج جاتا ہے پازیٹیو کہ حالات کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکشن لیس کوشش کر رہے ہیں، ڈائریکشن لیس. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک وہ پولیٹیکلی امپاورڈ نہیں ہوں گے تب تک ان کی یہ کوششیں اور ان کی یہ جو دوڑ ہے اس کا کوئی جو ہے کوئی آگے کوئی گول نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد جو انہوں نے ہم سے کہا تھا، ہم نے بھی بات کی، ہم نے ہر وقت جو ہے فرام ڈے فرسٹ یہ کہا کہ جب تک یہاں اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آئے گی تب تک جو ہے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. وہ تو کہتے ہیں آ جائے گی واپس، نہیں کب آئے گی واپس؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی اسپیسیفک جو ٹائم لائن ہے ہمارے سامنے نہیں ہے؟ چاہے وہ تو حکومت ہند بھی کہتی ہے مقرر ٹائم پہ آ جائے گا. حکومت ہند کہہ رہی ہے مقررہ وقت. کیا مقررہ وقت 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کب ہے مقررہ وقت؟ اس میں جو ہے کوئی اسپیسیفک ٹائم لائن نہیں ہے. تب تک کیا کریں گے لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے جہاں BJP کو کریڈٹ لینا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں ان کو پہلگام میں جب ان کو شہید عادل کی فیملی کو جب ان کو یہ کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر دینا تھا، اس وقت جو ایک سلیکٹڈ جو ایک چیئر پرسن نے جو ہے BJP لیڈران کی موجودگی میں ان کو آرڈر دیا. جب انکریمنٹ کرنا تھا، انہانسمنٹ جو یہ ایکس گریشا ہوتا ہے اس میں کرنا تھا، یا جب NOKs کو جب جاب لیٹرز جاب دینی تھی اس کا اناؤنسمنٹ LG صاحب کے آفس سے آیا. لیکن جب
ذمہ داری کی بات آتی ہے، جب لوگوں کے جو ڈے بائی ڈے مشکلات ہیں، جب وہاں سوال آتا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہاں پہ بی جے پی یا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتی ہے. اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. کیا ثبوت ہے؟ کل جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جموں میں کل دکانداروں نے، شاپ کیپرز نے جو ہے ان کو سرکار نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے ہم ری لوکیٹ کریں گے، آپ کو جگہ دے دیں گے، اسپیس پرووائڈ کریں گے، جن کا روڈوں کے اندر یا کہیں پہ جو ہے ان کی دکانیں جو ہے اس میں جا رہی تھی. لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی کے لگ بھگ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ 20-25 جو ہے ان کے سارے جو ایم ایل ایز ہے وہ دکانداروں کے ساتھ جو ہے کھڑے تھے، لیکن حل کیا ہے ان کے مسائل کا، وہ ان کے پاس جو ہے اس کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم کریڈٹ لیں گے وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور اپنی سیاست جو ہے گرم کرتے ہیں. اچھا، ایک اور وہاں سے آ کے اڑی میں سیاست کرتے ہیں، وہاں سے آ کے ٹنگڑار میں سیاست کرتے ہیں. کیا سیاست کیا؟ یہ تو لوگوں کا درد بانٹ رہے ہیں. بالکل نہیں سیاست کرتے ہیں. اگر لوگوں کا درد بانٹنا ہوتا تو انہوں نے پچھلے 10 سال پچھلے 15 سال میں جو ہے وہاں کمیونٹی بنکرز بنائے ہوتے. اگر لوگوں کا درد ان کو بانٹنا ہوتا تو وہ جنگ کرتے ہی نہیں. جو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جنگ سے نقصان ہوگا. 25 لوگوں کی جانیں گئی، ہم نے مذمت کی، ہم نے پروٹیسٹ کیا، لیکن یہ تو ایویڈنٹ ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے بالکل، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا کہ جب جنگ ہوگی اس کے بعد لوگ پھر مریں گے، اور ویسا ہی ہوا. اس کے بعد لوگوں کے مکان جو ہے وہ تباہ ہوں گے. ذمہ دار بالکل ذمہ دار جن لوگوں نے جنگ کی طرف جو ہے جو جنگ کی وکالت کرتے تھے، جنہوں نے اکسایا جنگ کے لیے. ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، چاہے اس میں بی جے پی ہو، چاہے یہاں کی ریجنل پارٹی، یا جنہوں نے خاموشی اختیار کی، جنہوں نے کیٹیگورک الفاظوں میں اس وقت یہ نہیں کہا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جنہوں نے خاموشی اختیار کی کہ اس وقت جو ایک ماحول، کسی نے یہ بھی تو نہیں کہا بدلہ لینا چاہیے، فار ایگزامپل کسی نے یہ بھی تو نہیں کہا تشدد ہونا چاہیے. وہ تو ان اے وے انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں نا تشدد ہونا چاہیے. اچھا. جب ہم کہتے ہیں، جب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا، ایک اہم سوال یہ ہے، آپ کے بھائی صاحب انجینئر رشید صاحب جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، آپ کو ایک تو بھائی کا دکھ ضرور ہوگا، اور دوسرا وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ کئی سارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی بھی وہ جیل میں. لوگ اس وقت پریشان حال ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی جو نمائندگی ہے اس سے وہ کہیں نہ کہیں اب وہ چیزیں تھوڑی چھوٹ رہی ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھ رہی. دیکھیے، اس کے بارے میں جو ہے سرکار کو، مرکزی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ایک اس وقت ہم کلیم کرتے ہیں اور ہم ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، تو ملک کو چاہیے اس وقت کہ اس سلسلے میں جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا کہ جو ایک نیریٹو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ ریجنل اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے کہ جو بارہمولہ کے لوگوں کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہے، نہیں، بالکل انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ جاتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں اپنا. میرا مدعا یہ ہے کہ ریجنل پارٹیز کو بولنا چاہیے، ان کے لیے پارٹیز کو بولنا چاہیے، لیکن ان کو انسیکیورٹی ہے. ان اے وے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ایک ماحول بنایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے انجینئر رشید صاحب کو جو ہے دوبارہ واپس بھیجا جائے، ایک پروپیگنڈا چلایا گیا. تو ریجنل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھاتے، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں ہے. ایک طرف سے ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا، اگر ہم یہاں پہ سرکار کی بات کریں، نیشنل کانفرنس کی بات کریں، تو ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم پولیٹیکل پرزنرز کی جو ہے ان کی رہائی کی مانگ کریں گے. لیکن جب وہ ایک جس نے 5 لاکھ ووٹ لیے، ایک چنے ہوئے ایک پولیٹیکل لیڈر جو ایک مین اسٹریم پولیٹیشین ہے، جب وہ اس کی رہائی کی بات نہیں کرتے ہیں تو وہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بات کہاں کریں گے؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ خاموشی اور جو ڈبل سٹینڈرڈ کی تو اب یہ حد ہے کہ اس وقت جب 5 اگست کے بعد جو کلیکٹیو پنشمنٹ کے 5 اگست نہیں، جو 22 اپریل کے بعد پہلگام بائیسرن اٹیک کے بعد جب کلیکٹیو پنشمنٹ کے تحت اس وقت ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو ملک کی الگ الگ جیلوں میں بھیجا گیا. تو 22 اپریل کے بعد بھیجا گیا. کیوں آپ کو علم نہیں ہے؟ یہی تو المیہ ہے یہاں پہ. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ سینکڑوں نوجوانوں کو جو ہے ان کے اوپر PSAs لگائے گئے، ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے، بارہمولہ سے، ہر جگہ سے. کیوں نہیں؟ خاموشی ہے چاروں. آپ کو دیکھنا نہیں، خاموشی نہیں ہے. میری کانسٹیچوئنسی میں جو ہے ایک شہری کی ہلاکت ہوئی، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی. ہم نے آن فلور آف دا ہاؤس، ہم نے اسمبلی میں جو ایک دن کا سیشن چلا، ہم نے وہاں پہ مذمت کی اور ہم نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے اس سلسلے میں کہ ان کو جو ہے ایکس گریشیا ملنا چاہیے اور اس پہ جو ہے ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کن حالات میں اور کن لوگوں نے اس کی جان لی. اور
لیکن ہم امید کرتے تھے کہ جو نوجوان ہر وقت ہر بار جب بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے یا ریاست جموں کشمیر میں کوئی بھی انٹورڈ ہوتا ہے تو اس وقت جموں کشمیر کے نوجوان کو اور عام شہری کو جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور وہی آج بھی ہوا. 22 رن کے بعد پہلگام کے بعد ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو جو ہے ان کے اوپر PSA لگائے گئے, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے چیف منسٹر صاحب یا ہماری سرکار صرف ٹورزم جو ہے اس سلسلے میں جو اپنی سیریسنس دکھا رہی ہے. کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے مدعے دب رہے ہیں, کون سے کہیں پہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ دلی جائے, وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملے, آنریبل ہوم منسٹر صاحب کو ملے اور ان کو یہ کہے, اپنا موقف رہے, اپنا سٹینڈ رکھے کہ کس طرح سے ہم نے مذمت کی, ہم نے پروٹیسٹ کیے, اب ہم اپنا دل باہر نکال کے دل چیر کے کیسے دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا دل بھی ان بے گناہوں کے لیے دھڑکتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں. لیکن آپ نے کیوں جموں کشمیر کے نوجوانوں کو, ایک کپواڑہ کے نوجوان کو, بارہمولہ کے نوجوان کو آپ نے کیوں, جو 300 کلومیٹر دور یہاں رہتا تھا, آپ نے میرے لنگیٹ کے اس نوجوان کو جو اس دن پہلگام اٹیک کے دن جو مہاراشٹر میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا اور جس کو ہریانہ سے اریسٹ کیا گیا کہ کہیں پاسٹ میں اس کے خلاف ایک FIR لگا تھا اور وہاں سے ہی اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کو ریاست کے باہر جیل میں بھیجا گیا. تو کہیں نہ کہیں چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان مدوں پہ, ان باتوں پہ وہ جو ہے مرکزی سرکار کو جواب دہ بنائے اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھے کہ ہم نے جہاں مذمت کی, ہم جہاں چاہتے ہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے ہماری ریاست جموں کشمیر کے, خاص کر کشمیر کے اسٹوڈنٹ کو وہاں پیٹا, ہمارے تاجر کو کے ساتھ وہاں زیادتی کی, تو ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن کی, کیا یہ دوہرا معیار کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ایک دن پہلے یہاں پہ CRPF کے ایک نوجوان کو جو ہے جاسوسی کے الزام میں دلی سے گرفتار کیا گیا. اس کا گھر جو ہے اس کا گھر کسی نے نہیں اڑایا, اس کی پراپرٹی کسی نے اٹیچ نہیں کی, اس کے خلاف کوئی UAPA کیس ابھی تک نہیں لگا. لیکن جہاں جموں کشمیر کا نوجوان, جموں کشمیر کا جرنلسٹ, جموں کشمیر کا وکیل اگر اپنے حق کی بات کرتا ہے, قانون اور سمویدھان کے اندر اس دائرے کے اندر اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو UAPA جو ہے بالکل ڈرافٹڈ تیار ہوتا ہے, ایک دستخط دور ہوتا ہے, جو PSA جو ہے بالکل تیار ہوتا ہے, صرف ایک دستخط دور ہوتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ 5 اگست کے بعد ہم جموں کشمیر کو ایٹ پار لانا چاہتے ہیں, ایٹ پار تو آپ نے نہیں لایا, چاہے اپنے پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ کی, آپ نے ہمیں ڈیگریڈ کر کے یونین ٹیریٹری بنایا. اس کے بعد کیا ہوا ان لوگوں کا جو اس چیز کی ایڈوکیسی کر رہے تھے یا جن کی چھتر چھایا میں یہاں پہ ہوا, جو اس وقت LG تھے, ان کا کیا حال ہوا, ان کا کیا حشر ہوا, وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں تواریخ, کہیں نہ کہیں ہسٹری آگے جو ہے ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی. لہٰذا ایز اے ریپرزینٹیٹو میرا کام ہے کہ میں آواز اٹھاؤں, لیکن ایز اے چیف منسٹر ہمارے چیف منسٹر صاحب کا بھی جو ہے فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے مرکزی سرکار کے سامنے لائے. LG صاحب کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, ان کا کام ہی ہے, وہ یہاں پہ آئے ہیں, وہ ان کا چلتی بھی تو نہیں ہے چیف منسٹر کی. نہیں, وہی میں کہتا ہوں, چلتی نہیں ہے, آواز تو اٹھائی. آغا سعید اللہ اور عمر عبداللہ کے درمیان آپس میں ہم قدر کرتے ہیں کہ روح اللہ صاحب کا جو سٹینڈ ہے, لیکن آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے کٹھن ہے. آنے والے وقت میں جو ہے ہمیں علم ہوگا کہ جو وہ بات کرتے ہیں کیا ان کا قول و فعل جو ہے ایک رہے گا. تو لیکن اس وقت جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو لوگوں کی درد ہے, اور چاہے وہ ریزرویشن کو لے کے جو ہے بات کرتے ہیں یا چاہے جو نیشنل کانفرنس ڈیویٹ ہوئی ہے اپنے موقف سے وہ بات کر رہے ہیں. تو لیکن آنے والا وقت بتائے گا الٹیمیٹلی کہ کیا وہ صحیح ہیں, سنسیئر ہیں. لیکن فی الحال اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو لیکن اچھی بات ہے, ان کا انٹرنل پارٹی میٹر ہے, پارٹی کا افیئر ہے, لیکن جو بات وہ کرتے ہیں لاجیکل بات کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ عمر صاحب کی چلتی نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایز اپوزیشن ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم آگے چلیں گے. وہ چلیں کسی بھی فورم پہ, وہ دلی جا کے جو ہے دھرنے پہ بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ سیشن شروع ہوگا, یا جو ملک کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے سامنے آ کے ان کو آن بورڈ لے کے اپنی موقف کو جو ہے اس کو پیش کریں کہ کیوں جموں کشمیر میں جو ہے اس وقت چنی ہوئی سرکار کو جو ہے ڈیمین کرنے کی کوشش کی, دبوچا جا رہا ہے. تو ان کو چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن اب اگر وہ 4.5 سال بعد پھر وہ کوئی فیصلہ لیں گے یا پھر کوئی سٹینڈ لیں گے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی ریلیونس ہوگی اس چیز کی. خیر, اب شکریہ وقت دینے کے لیے. شیخ خورشید ہمارے ساتھ موجود تھے ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.